بھائی جان ایک دو تصویریں دیکھنا پسند فرمائیں گے آپ؟ جی کیوں نہیں، تبصرہ بھی کرنا ہے ان پہ؟ تبصرہ بھی ضرور کرنا ہے، لیکن پہلے یہ بتانا ہے کہ تصویریں کس کی ہو سکتی ہیں۔ اچھا وہ جو پہلے کرتے تھے حسب ماضی وہ کرنا ہے؟ نہیں، حسب ماضی نہیں ہے، حسب حال ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور پہلے بوجھنے کی کوشش کرو کہ یہ کون شخص ہو سکتا ہے۔ چلیں دکھائیں۔ یہ تصویریں ویلکم ٹو یو۔ یہ لو جی، یہ سیدھی تصویر ہے، کوئی میرا خیال ہے بس ہے یا کوئی ٹرام، وہ جو ٹرین شرین چلتی ہے اس کے اندر ایک بندہ کھڑا ہے، اور کون ہے؟ بھائی جان یہ لنڈن کی میٹرو ہے، اور اس میں یہ خوبصورت آدمی جو ہے اخبار پڑھ رہا ہے۔ آپ نے بوجھنا ہے یہ خوبصورت آدمی ہے کون؟ یار بس میں جو جا رہا ہے کہیں اے جی آفس میں ملائم ہوگا، ادھر لندن کے لکشمی چوک میں اتر جائے گا ادھر، یا کوئی عام سا کلرک ہوگا۔ اور پائی جی متاثر نہیں ہو جاتے ہوتے، وہاں پہ پٹھی والا ہو یا کپڑے والا ہو یا اے جی آفس والا ہو، سارے ہی پینٹ کوٹ پہنتے ہیں۔ پینٹ کوٹ بھی پہنتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، اور انگریزی بھی بولتے ہیں۔ انگریزی اللہ یہ تم سیکھے ہو میرے پاس بیٹھ کے۔ یہ انگریز جو ہوتے ہیں یہ سارے ہی انگریزی بولتے ہیں۔ اچھا ایک اور تصویر دیکھو، یہ لو، جس میں وہ میٹرو کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا ان میں کھڑا، وہی بات ہے، کوئی بھائی ہے بیچارہ۔ اچھا یہ جو پائی ہے یہ برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ہے، ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں، نک کلیگ۔ اچھا یعنی انگلینڈ کے پرویز لائی ہے؟ جی ہاں، یہ برطانیہ کے پرویز الہی ہیں، یعنی وہاں کے نائب وزیر اعظم ہیں۔ اسی طرح روزانہ اسی میٹرو میں بیٹھ کے اپنے دفتر آتے ہیں اور واپس اسی میٹرو میں بیٹھ کے گھر جاتے ہیں، عام مسافروں کی طرح انتظار کرتے ہیں، سیٹ نہ ملے تو اسی طرح کھڑے ہو کر سفر کرتے ہیں۔ یعنی نائب وزیر اعظم کہیں بھی ہو اس کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ اختیارات کا اس بات سے کیا تعلق ہے یار؟ ہمارے نائب وزیر اعظم کے پاس اختیارات ہوں یا نہ ہوں، پروٹوکول تو پورا ملتا ہے نا۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی کسی آڑ میں اور کبھی سیکیورٹی کی آڑ میں، تو نک کلیگ صاحب کو بھی اسی طرح وہاں پہ سیکورٹی کے اداروں نے کہا ہے، ڈرایا ہے بلکہ، کہ آپ اپنے ساتھ سیکیورٹی رکھیں، یہ آپ کی جان کے لیے ٹھیک نہیں ہے جس طرح آپ عام میٹرو میں سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس آئیڈیا کو بری طرح ریجیکٹ کیا، انہوں نے کہا جی میں عام مسافروں کی طرح سفر کروں گا، مجھے بالکل اسی طرح سفر کرنا، اور مجھے ایسی سیکیورٹی نہیں چاہیے جو مجھے میرے ووٹرز سے دور کر دے۔ ہائے 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 ہائے، ہوتے ہیں کچھ لوگ اس طرح کے بیوقوف بھی۔ بیوقوف نہیں، سر پھیرے لوگ ہوتے ہیں۔ مجھے ایک بات کا جواب دو یار، میں بہت اس بات کے بارے میں سوچتا ہوں لیکن مجھے کبھی اس بات کا جواب نہیں مل پایا کہ ہمارے جتنے بھی حکمران ہیں، موجودہ یا سابق جتنے بھی حکمران ہیں، وزراء ہیں جو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، یار یہ کبھی یورپ نہیں جاتے؟ تو مجھے ایک بات کا جواب دو، کیا یہ وہاں پہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں نہیں جاتے، یورپ کے مختلف ملکوں میں نہیں جاتے، لندن میں، ناروے میں، یہ جہاں پہ بڑے بڑے جو وزیر ہیں، وزراء اعظم ہیں، وہاں کے جو صدور ہیں، وہ عام بالکل عوام کی طرح زندگی گزارتے ہیں، یعنی بازاروں میں سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں، بغیر پروٹوکول اسکواڈ کے گھروں سے باہر نکلتے ہیں، دفتروں میں جاتے ہیں اور بازاروں کا رخ کرتے ہیں، اپنی سبزی اور گوشت خود خریدتے ہیں۔ یہ لوگ جب ہمارے حکمران جو ہیں یہ وہاں کی جب ترقی سے متاثر ہوتے ہیں تو وہاں کے حکمرانوں کی سادگی سے کیوں نہیں متاثر ہوتے؟ مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ یا تو نا کہ یہ بالکل کٹے ہوئے ہوں، یہ وہاں کے یعنی یورپ کے جو حکمران ہیں ان کے لائف سٹائل سے ناآشنا ہوں، ایسا تو نہیں ہے۔ اب بالکل ادھر آگے عوام کو یہ بتاتے ہیں کہ برطانیہ کی عوام جو ہے وہ لائنوں میں لگی ہوتی ہے اور لائنوں میں کھڑے ہو کے بل جمع کراتی ہے، لائنوں میں کھڑے ہو کے بس پہ چڑھتے ہیں، ٹیکس پورا دیتے ہیں، ٹیکس پورا دیتے ہیں، جی بڑی ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ وہ ان کے جو حکمران ہیں یا وزراء اعظم یا وزراء جو ہیں وہ بھی بیچارے سائیکلوں پہ پھرتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی نوٹ کر کے پھر ظاہر ہے ہمارے حکمران جب وہاں پر جاتے ہیں ان لوگوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، تو جب ان کا طرز زندگی دیکھتے ہوں گے تو سمجھ نہیں آتی ان کو کہ ان کا لائف سٹائل کیا ہے، وہ کتنے سادہ لوگ ہیں، کتنی سمپل زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں ان سے، اور آگے ادھر گھر میں آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہوں گے کہ یار کیسا بیوقوف آدمی ہے، اتنی دیر لگا کے اتنی محنت کر کے وزیر اعظم بڑا، تمہارے دیکھا ادھر سائیکل پہ کھجل ہو رہا تھا، وزیر اعظم کتنا برا لگتا ہے سائیکل کے اوپر ٹلی بھی جاتا ہوا ٹڑرن ٹڑرن ٹڑرن۔ اچھا حضور لگے ہاتھوں ایک تصویر اور ملاحظہ فرما لیں۔ دکھا دو، شرمندہ ہی کرو گے آج، مجھے پتہ ہے، دکھا دو۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ اسلامی دنیا میں اگر آپ ایران سے باہر نکل جائیں تو اس حوالے سے ہمارے پاس سوائے شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے،
یہ تصویر میں تمہیں دکھا رہا ہوں یہ یوروگوئے کے پریزیڈنٹ کی ہے, جوسے موجیکا نامی. اب یہ اسپینش ورڈ ہے, اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے, لیکن انگریزی میں جوسے موجیکا لکھا جاتا ہے. اور چند دن پہلے اس کے اوپر ایک عرب اخبار البیان نے ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے. ناقابل یقین باتیں ہیں اس شخص کے بارے میں. یعنی 2010 میں یہ اس کی پاسٹ ہسٹری ہے کہ گوریلا لیڈر تھا, آزادی حاصل کی, پھر یوروگوئے کا پریزیڈنٹ بنا مختلف وزارتوں سے ہوتا ہوا. 2010 میں یہ شخص یوروگوئے کا صدر بنا, اور صدر بنتے ہی اس نے کمال یہ کیا کہ ایوان صدر جو وہاں کا ہے وہ پورے کا پورا خالی کر دیا ہے بے گھر لوگوں کے لیے. کوئی ڈرامے بازی نہیں, کوئی لوگوں کی ہمدردیاں یا سیاسی ووٹ حاصل کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا. حقیقی معنوں میں لوگوں کے لیے, غریب اور بے گھر لوگوں کے لیے پورا ایوان صدر خالی کر دیا. آگے سنو, $12,500 اس کی ماہانہ تنخواہ ہے, اور یہ ہر مہینے یہ کرتا ہے کہ صرف $1,250 اپنے لیے رکھ لیتا ہے, باقی تمام جو تنخواہ ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے. بہت خوبصورت. سنتا جا شرماتا جا. پھر اس شخص کو جو سرکاری سٹاف گھر پہ اویلیبل ہے وہ اس نے لینے سے انکار کر دیا, ایک بھی ڈرائیور نہیں رکھا ہوا, اور اس کے پاس, اور سرکاری گاڑی لینے سے بھی انکار کر دیا. پروٹوکول سکواڈ تو دور کی بات ہے, صرف ایک ذاتی گاڑی ہے اس شخص کے پاس جو یہ خود ڈرائیو کرتا ہے, اور ذاتی گاڑی بھی 1977 ماڈل کی ہے, یعنی کم و بیش 35 سال پرانی. واہ بہت اچھے. 1977 ماڈل گاڑی جس کو تھوڑا سا چلا کے کھڑا کر کے اس کا بونٹ اٹھا کے پانی شانی ڈالنا پڑتا ہے پھر چلتی. اچھا, یہ جو ہم اکثر ذکر کرتے ہیں نا کہ اقتدار سے چمٹے رہنے کی جو خواہش ہے, جو لالچ ہے, یہی حکمرانوں کو کرپشن کی طرف مائل کرتا ہے یا مجبور کرتا ہے. اس حوالے سے بھی یوروگوئے کے صدر کی اپروچ بڑی خوبصورت ہے. اس نے ایک اپنے انٹرویو میں کہا ہے کہ اپنی ٹرم مکمل ہونے کے بعد میں دیہات میں اپنے چھوٹے سے گھر میں ہمیشہ کے لیے منتقل ہو جاؤں گا اور سیاست کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دوں گا. سر اتنا سمپل اور سیدھا سادہ سا بندہ ہے, یہ حکومت کیسے چلا رہا ہوگا؟ یہ بھی ہماری بڑی عجیب سی اپروچ ہے کہ سیدھے سے جو بندے ہیں وہ حکومت کامیاب طریقے سے نہیں چلا پاتے. یہ چند سال پہلے تک یوروگوئے کا شمار جو ہے وہ دنیا کے کرپٹ ترین ملکوں کی فہرست میں دوسرے نمبر پر تھا, اور آج اس کی صدارت میں عالم یہ ہے کہ یوروگوئے کا شمار دنیا کے جو لیس کرپٹ ملکوں کی فہرست ہے اس میں ہوتا ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس کو ورلڈز پوریسٹ پریزیڈنٹ بھی کہا جاتا ہے. اب یہ دیکھنے کی بات ہے نا کہ یہ حقیقتاً دنیا کا غریب ترین صدر ہے یا امیر ترین صدر ہے, دولت مند ترین صدر ہے. دولت مند ترین ہے, سارا ملک اس کی عزت کرتا ہوگا, اس سے بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے. جھوٹی اسلام میں تو سب کو ہی ہو رہی ہے. اور دنیا کے غریب ترین یہ صدر صاحب ایک فارم ہاؤس میں رہتے ہیں اور ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں. کیسے یار دیکھو لوگ ہیں دنیا کے اوپر. 1977 ماڈل اس بیچارے نے گڈی رکھی ہوئی ہے, یہ تو ہر میٹنگ سے پہلے بیچارہ کہتا ہوگا کہ یا یہ دیکھو آپ کو فضول بات کرنے لگے. نہیں فضول بات نہیں, ظاہر ہے 1977 ماڈل بڑی پرانی گاڑی ہوتی ہے, کہنا پڑتا ہے کہ سوری میں لیٹ ہو گیا ہوں, 1.5 منٹ, اصل میں ریڈیٹر گرم ہو گیا تھا, پباکا بجا ہے نا گرم پانی کا, تو وہ بونٹ ایک دم خود ہی کھول گیا تھا. میں تو گھبرا گیا تھا, پھر میں نے نیچے اتر کے تو پہلے ٹھنڈا کیا انجن کا, پھر بونٹ بند کر کے میں آیا. معافی چاہتا ہوں, میٹنگ شروع کرے. پتر یرا گڈی دا باہر دھیان رکھی, محلے دے بچے گڈی تو چڑھ کے چھالا نہ مارے. جی وہی بات کی نا تم نے. یار ان ٹیکنیکل چیزوں کو عیی سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے جس کے پاس ایک پرانا سکوٹر ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا.